اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ صدق اللہ۔ یہ سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع۔ اس سورت کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، لیکن اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کے رسالت کے مضامین کو بیان فرمایا۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس سورت میں جب مسلمانوں پر بڑے سخت حالات تھے اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ آپ دین پر جمیں اور دین کا کام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، سب سے پہلے جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور اس سورت کا مقصد کیا ہے کہ انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ یہ روشنی والا جو راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ جو عزیز ہے، حمید ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ یہ ان ابتدائی 2-3 آیتوں کا یہ خلاصہ ہے۔ کیسے صاف انداز سے اللہ تعالیٰ بالکل فرما رہے، ہمارے دلوں میں جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کتاب، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے، یہ بڑی عظیم الشان، یہ اللہ کا کلام ہے، عام کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کا مقصد انزلناہ الیک، ہم نے اس کلام پاک کو نازل کیا۔ کہتے ہیں نا کہ یہ کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ہم نے اسے نازل کیا۔ اور کس کی طرف نازل کیا؟ الیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی طرف نازل کیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ اس کلام پاک کے ذریعے سے آپ نکالیں لوگوں کو۔ آگے ایک آیت ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، موسیٰ آپ اپنی قوم کو
اندھیریوں سے تاریکیوں سے نکالیے، روشنی کی طرف لائیے۔ وہاں قوم کا ذکر ہے، یہاں پر ناس کا ذکر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی ہے، پورے قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ دیکھیں اسی لیے کیا بہترین جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیریوں سے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ یہ اس میں یہ اشارہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اسلام کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب اندھیرے ہیں، سب میں اندھیرا ہے، سب میں تاریکی ہے، اور جو آدمی اندھیرے میں چلتا ہے وہ منزل نہیں پاتا۔ اسلام کے راستے پر جو چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا، جو اسلام سے ہٹ کر چلے گا وہ بھٹکے گا، اسے نہ منزل نظر آئے گی نہ راستہ نظر آئے گا۔ اور یہاں پر ظلمات جمع کا صیغہ فرمایا، بہت سے اندھیرے ہیں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، ان تمام اندھیروں سے نکالنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب سے ہمارا تعلق ہو، تلاوت سے، عمل سے، اس سے اللہ ہماری زندگیوں کو اس اندھیرے سے نکالیں گے۔ اور یہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے، اندھیرے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ایسے فتنے امت پر آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ جیسے اندھیری رات، ابھی جیسے اندھیرا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کا اندھیرا اور بڑھے گا، رات میں اور بڑھے گا، 2 بجے اور بڑھے گا، ہے نا؟ تو رات جیسی بڑھتی جائے گی اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا، قیامت جیسے قریب آتی جائے گی اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا۔ اس اندھیروں سے نکلنے کے لیے ہر قسم کی گمراہیوں سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس ایک نور ہے، وہ نور اللہ کا کلام ہے، اور اس نور کو، اس کلام پاک کو سمجھانے کے لیے صاحب کلام ہیں، جن کی زندگی بھی کیا ہے؟ نورانی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو نورانی بنانا چاہے، قرآن پاک سے بنائے۔ یہ اللہ کا کلام، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نور آیا ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی کو نورانی بنانا چاہے، دیکھیے ایک آدمی روشنی میں جب زندگی گزارتا ہے اسے پورا اعتماد ہوتا ہے، میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، صحیح منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ہماری یہ جو عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں کر کے کوئی پریشان نہیں ہوتا کہ اچھا، اس عبادت کا سب سے نقد انعام یہ ہے، اللہ دل میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ دعا مانگی، میں نے اللہ سے مانگ لی، صدقہ کر لیا، میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ دے دی، میں نے روزہ رکھ لیا، اللہ کے نام پہ روزہ رکھ لیا، قربانی دے دی اللہ کے نام پہ۔ آدمی کو یہ عبادات اندر سے مطمئن کرتے ہیں، حالانکہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت تو جنت میں ہوگی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں آدمی اللہ کو بن دیکھے یہ اعمال جو کرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایمان کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو چلا رہا ہے۔ اور جو آدمی اس روشنی سے ہٹ کر اندھیرے کی طرف چلے اور اندھیرے میں اپنا چلائے، ظاہر سی بات ہے پریشان، بھٹکے گا، پریشان ہوگا، اور جو بھی کرے گا پریشانی اور بڑھے گی۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک ہمیں عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کلام پاک ہم نے آپ کو جو دیا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، آپ کا کام ہے، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو کہا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اس کی محنت کریں، اس کی کوشش کریں۔ لوگ اندھیرے میں جی رہے ہیں۔ اب اندھیرا مختلف قسم کا ہے، سب سے بڑا اندھیرا کفر کا، شرک کا، نفاق کا، پھر اس کے بعد خواہشات کا، پھر اس کے بعد گناہوں کا، رسم و رواج کا، مختلف قسم کے اندھیروں میں لوگ جی رہے ہیں۔ میں یہ ذمہ داری کیسے ادا کر رہا ہوں؟ محنت کرنا میرا کام ہے،
ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ فوراً آگے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہدایت اللہ کے حکم سے ملے گی، ہدایت اللہ کی اجازت سے ملے گی، اللہ کی توفیق سے ملے گی۔ نبی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ جب آدمی محنت کرتا ہے اور جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اللہ اسے ہدایت دیتے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کس راستے کی طرف؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اندر ایک امید اور بشارت ہے۔ میں جس کا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں جس کے دین پر چل رہا ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں، وہ کس پروردگار کا راستہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ جانتے ہو کس کا راستہ ہے؟ العزیز، العزیز سب سے پہلے ہر چیز پر وہ غالب ہے، اس کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، اس کے حکم پر کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ سب سے بڑا ہے، وہ غالب ہے۔ اور الحمید، تعریف کے لائق ہے، خوبیوں والا ہے، حمد والا ہے، صفات والا ہے، تعریف کے لائق ہے۔ دنیا میں جہاں جس کی تعریف ہو رہی ہے، اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے، وہ الحمید ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آدمی جب کسی کی مانتا ہے، بھئی اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کا جو ہے دبدبہ ہے، سب وقتی ہے، سب عارضی ہے۔ جانتے ہو جس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس راستے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت، اس کی ملوکیت آسمان زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں۔ اللہ تعالیٰ کیسے یہ دعوت دینے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ بھئی اس اللہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کس کا حکم ہے نماز کا؟ اللہ بڑا ہے، اس کی عظمت ہو، اس کی کبریائی ہو۔ اسی لیے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے صفات کا تعارف کرا کے بلاتے تھے۔ آدمی سوچے میں کس اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، میں کس اللہ کی بات مان رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ وہ نافع ہے، وہ ضار ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے۔ عزت اس کے قبضے میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، نفع اس کے ہاتھ میں۔ میں اس راستے پر چل رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے اندھا دھن کسی کے راستے پہ چلے، نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم الشان قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ اس کا مقصد لوگوں کو نکالے اندھیروں سے، ظلمتوں سے، نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ اسی لیے جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، فوراً اس عمل کا نور اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ فوراً ابھی نماز ہم نے پڑھی، اللہ کا شکر ہے، نماز جیسے ہی ہماری مکمل ہوئی، نماز کا نور، حدیث میں آتا ہے یہ نماز کا ایک نور تو قبر میں ظاہر ہوگا اور ایک نور تو فوراً دل میں ہوگا، عمل کا نور۔ اور یہ نور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، سمجھ رہے؟ اندر ہی اندر، یمشی بہ فی الناس نوراً یمشی بہ فی الناس۔ اور اس عمل کا نور قیامت کے دن حشر کے میدان میں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے سورہ کہف، حشر کے میدان میں ایک نور، درود شریف ایک نور بنے گا۔ اسلام کی حالت میں کسی کے بال سفید ہوئے ہوں، وہ بال بھی نور بنیں گے۔ یمشی بہی، یعنی قرآن پاک میں نوراً یمشی بہی، حشر کے میدان میں ایک آدمی نور کے سائے میں چلے گا۔ فرض نماز کا نور، تلاوت کا نور، درود شریف کا نور، یہ سارے انوارات، کیونکہ حشر کا میدان اندھیرا ہے، حشر کے میدان کی خصوصیت اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے میں آدمی جو چلے گا، یہ اعمال کے نور میں چلے گا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اب آگے جو ہے بہت بڑی وعید بتائی جا رہی ہے، اس اللہ کے راستے کی دعوت دی گئی جو اللہ تعریف والا، خوبیوں والا، آسمان و زمین کی بادشاہت رکھنے والا، ایسا غالب، ایسا حکومت والا، اس راستے کا اگر کوئی انکار کرے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، بہت بڑی تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس راستے کا انکار کرتے ہیں، اس راستے والے کی صفات کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کا، قرآن پاک کا۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کون ہے؟ اس راستے کا انکار کر رہے ہیں، بڑا سخت عذاب آنے والا ہے۔ اللہ، اب تین چیزیں بڑی خطرناک اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ یوں سمجھے کہ کافروں کی تین عادتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں
ان چیزوں سے اپنی زندگی کو دور رکھو۔ کافروں کا تذکرہ کافروں کی برائی کے لیے صرف نہیں ہے، کافروں کا تذکرہ قرآن پاک میں اپنے کو بچانے کے لیے ہے۔ کفر کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، آدمی اس سے اپنے کو بچائے۔ ایمان ایک درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں، کفر ایک درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں۔ آدمی ایمان کی، جیسے حدیث میں آتا ہے، سخاوت ایمان کی ایک شاخ ہے، جو پکڑ لیا اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے گی۔ تو کفر کی بھی شاخیں ہیں۔ اب کفر کی علامتیں بڑی 3 خطرناک چیزیں بیان فرما رہے ہیں، یہ ہمیں اس کا جائزہ لینا، اس سے اپنے کو بچانا۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ 3 باتیں بیان۔ سب سے پہلی چیز، جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پرائرٹی دیتے ہیں۔ ہر چیز میں یستحب، دنیا سے محبت تو سب کو ہوتی ہے، بچوں سے محبت، مال سے محبت، جاب سے محبت، بزنس سے، سب سے محبت۔ یہ محبت ٹھیک ہے، ہاں، لیکن یہ محبت دین کے اوپر، آخرت کی زندگی پر کیا نہ ہو۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محبت نہ ہو، یستحبون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے محبت اس طرح کرتے ہیں، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے، آخرت کا نفع، آخرت کا نقصان، آخرت کی زندگی ابھی کی بات کرو آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے وہ غافل ہیں۔ اسی لیے آدمی ہمیشہ سوچے، کیا میری زندگی کا فیصلہ، میری زندگی کا کوئی کام ایسا تو نہیں جو میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہوں، دین کے مقابلے میں دنیا کو میں پرائرٹی دے رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ دنیا کو میری زندگی کا سب سے بڑا غم، سب سے بڑا مقصد نہ بنا۔ ہاں، کہ آدمی ہر معاملے میں نہیں، میری دنیا، میرا مال، میرا سب کچھ، یہ نہ بنے۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، میرے علم کی انتہا دنیا نہ بنا۔ آدمی جو کچھ اس کے پاس ہے، سیکھ رہا ہے، فن اللہ نے دیا ہے، کوئی بھی چیز ہے، مقصد دنیا نہیں، دنیا نہیں ہے، اس کا مقصد تو آخرت بنے، اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرے۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ ایسے لوگ ہیں خود اندھیرے میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی دوسری خصوصیت ہے، خود اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ نے دیا اندھیروں سے نکلنے کے لیے، روشنی کی طرف آنے کے لیے، لیکن یہ لوگ اندھیروں میں رہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روک رہے ہیں، اللہ کے اس لیے روک رہے ہیں کہ نہیں جائیں، مختلف تانا دے کر، طنز دے کر، کسی بھی طرح اس پر مال خرچ کرنا، اس پر کیا نہیں ہو رہا، کسی بھی طرح نوجوان دین پر نہ آئیں، نوجوان مسجد میں نہ آئیں، نوجوان علماء سے نہ جڑے، ہے نا، لوگ جو ہے دین سیکھے نہیں۔ اس کے لیے بڑی زبردست کیا ہے، محنتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، سب کچھ انسان کر لے، لیکن آج اس کے لیے دیکھیں کیسے مشغولیتوں میں ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو مصروف کر دیا کہ مسجد کی طرف قدم اٹھنا، دین کی طرف قدم اٹھنا مشکل ہو گیا، اور اس پر بڑا مال لگ رہا ہے شہوتوں کے ذریعے سے، ہے نا، کیسے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن اس کے بالکل مقابلے میں اللہ کے دین کی طرف محنت کرنا، ہے نا۔ تو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لگے، اپنا مال لگے، اپنا وقت لگے۔ کیوں؟ لوگ مسجد، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تجارت فرمایا، ایک ایسی تجارت جو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبی پر ایمان، اور اس پر جو ہے نا لوگوں کو اس کے قریب لائیں۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوشخبریاں سنائی۔ ایک آدمی اپنی کمیونٹی میں ہدایت کا سبب بن کر رہتا ہے، لوگوں کے لیے خیر کا سبب بن کر رہتا ہے،
بھئی آپ 2-4 باتیں بول دیے، مسجد کی طرف، دین کی طرف، خیر کی طرف جوڑنے کی فکر کریں، اور اس کے لیے اللہ خوش ہو رہے، دیکھو میرا بندہ محنت کر رہا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ اکبر۔ تیسری بڑی خطرناک چیز، قرآن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے نا۔ اللہ کا دین اس لیے ہے کہ میں اپنی عقل کو اس کے تابع کروں، میں اپنے خواہش کو اس کے تابع کروں، یہی ہے نا اللہ کے کلام کا، اللہ کے دین کا مطلب یہ ہے میں اپنے عقل کو، اپنی خواہش کو اللہ کے دین کے تابع کروں۔ لیکن ایک بری خصلت کیا ہوتی ہے، خواہش کو اس کی طرف اس کے تابع کرنا، کہ میری خواہش ہے اپنے نظریے کو، اپنے خواہش کو، اپنے خیالات اور اپنی عقل کو اس کے دین بدل جائے، میں نہ بدلوں بلکہ دین بدلے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کمیاں تلاش کرنا، اس میں کمی نہیں ایسا نہیں، یہ نہیں ایسا ہے، نہیں یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہے، نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود آدمی نہیں بدل رہا، کلام کو بدل رہا، دین کو بدل رہا ہے نا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا یہ 3 باتیں ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ فرمایا دیکھیے ایسے لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے بڑی تباہی ہے اور ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، اور اللہ کے دین میں، قرآن پاک میں وہ کمی تلاش کرتے ہیں، کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید۔ آگے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ وما ارسلنا من رسول، لوگ ایک شوشہ چھوڑ دیے، یہ کیا ہے، یہ قرآن پاک عربی زبان میں، کوئی اور زبان میں ہوتا تو ہم سمجھتے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عربی زبان تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے اس کو لکھا نہیں ہے، آپ عربی بولتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے، تو ان لوگوں کو جب ماننا نہیں ہوتا تو بس اعتراض کرنا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا، ہم نے جس نبی کو جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا، ہم نے جس نبی کو جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع سے موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے اس قوم کی زبان تھی، عیسیٰ علیہ السلام جس قوم میں آئے اس قوم کی زبان میں آئے، وہ عربی زبان میں نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں، ہو سکتا ہے چائنیز میں اگر ہو تو اس زبان میں آئے، تو یہاں پر جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی اپنی قوم کی زبان میں بات کرے گا وہ اس کو سمجھ میں آئے گا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ بات واضح ہو۔ دیکھیے بات آدمی جب کسی سے کرے اپنا علم جتانے کے لیے، ایسا نہیں کہ بھئی کہ اپنی اردو بتانے کے لیے، اپنی فصاحت اور بلاغت کو بتانے کے لیے آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے سب بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچیں، بلاغت اس کا نام نہیں ہے۔ بلاغت کہتے ہیں کہ سامنے والے کی عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق رعایت کرتے ہوئے بات چیت کرنا۔ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، اس کی زبان میں، اس قوم کی زبان میں، ان کے فہم کے مطابق بات کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اونچی زبان پر۔ ایک نواب صاحب تھے، ان کو شوق تھا فصاحت بولنے کا، تو دیہات والے آئے کچھ فریاد لے کر، تو نواب صاحب جو ہے وہ پوچھنے لگے ان سال تقاطر امطار کی کیفیت کیا رہی؟ تو سارے لوگ جو ہے گردن جھکائے کہ نواب صاحب کچھ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اب ایسی بات چیت کہ ان سال تقاطر امطار، یہ جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے گاؤں میں بارش کیسی تھی۔ اب اس کے لیے امسال تقاطر امطار کی کیفیت کیا رہی، تشمہ توش سے لوٹے تعظم تر کیجیے، تو آدمی جو ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بھئی داعی جو ہوتا ہے، دین کی بات کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ سامنے والے کے مطابق بات کرے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم،
لوگوں کو ان کی فہم اور عقل کے مطابق بات کرو۔ بچوں سے بات کرنا ہے کس طریقے سے بات کریں، نوجوانوں سے بات کرنا ہے کس طریقے سے بات کریں، بڑوں سے بات کرنا کس طریقے سے بات کریں۔ اور دوسری بات، اسی آیت سے علماء نے یہ بھی بات کہی ہے، جس قوم میں جو لوگ ہوتے ہیں اس قوم کی زبان، اب جیسے میں ہوں، میں انگریزی زبان نہیں بولتا، اردو بول رہا ہوں، اگر انگریزی زبان سیکھتا بولتا تو اور لوگ اس قرآن پاک کے درس سے مستفید ہوتے، ہے نا، لیکن نہیں، میں نے وہ زبان نہیں سیکھی۔ لیکن اصول یہی ہے کہ جس نبی کو اللہ نے جس قوم میں بھیجا اس کی زبان میں بھیجا، وہ زبان ضروری ہے اس قوم کو، کیونکہ قوم کو سمجھانا ہے۔ اگر کسی اور زبان میں نبی سمجھائیں تو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی، زبان تو بہت دور کی بات، لہجے بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ہاں، یہی تو وجہ ہے کہ آج جو ہے 50 سالہ آدمی 10 سال کے بچے کو بات کرے سمجھ میں نہیں آتا، اتنا جنریشن گیپ ہے۔ تو دیکھیے اس کے مطابق بات کرنے کو سیکھنا بھی چاہیے کہ ایز اے پیرنٹس میں اس بچے کو کیسے بات کروں۔ تو بہرکیف وما ارسلنا من رسول الا، جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ عربی زبان میں اس لیے ہم نے اتارا کہ تمہاری زبان عربی ہے، اور ہم نے ہر نبی کو جس قوم میں بھیجا اس کی زبان میں ہم نے بھیجا تاکہ اللہ کا کلام واضح ہو جائے، لیبین لہم، لیکن فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس میں طلب ہوتی ہے، اور جس میں طلب نہیں ہوتی، ضد ہوتی ہے اور ہٹ درمی ہوتی ہے، اس کو تو ہدایت ملتی بھی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں۔ نبی اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ہم نے جیسے آپ کو ہم نے نبی بنا کر کتاب دے کر ایک نور دے کر بھیجا، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، معجزات دے کر بھیجے۔ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے ان کو بھی اس بات کا حکم دیا، آپ اپنی قوم کو نکالیے، اندھیروں سے نکالیے، اندھیروں سے نور کی طرف لائیے، محنت کیجیے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس کے لیے ایک دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی سکھا رہے ہیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے جو ایام ہیں اس کو بتائیے، اس کا تذکرہ کیجیے۔ اللہ کے ایام کیا ہیں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی واقعات۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام کہتے ہیں دنوں کو، جو پچھلے ایام گزرے ہیں، قوموں کے واقعات بتائیے، قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا، قوم عاد کے ساتھ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کیونکہ جب ہم دیکھیے سبحان اللہ، دین کی بات کیسے بات کرنا، کیا بات کرنا، وہ بھی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تذکیر بأیام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بالآخرہ۔ تذکیر بأیام اللہ کہتے ہیں یہ سب سے بہترین وقت شروع ہو رہا ہے ابھی 2-3 دن کے بعد۔ کون سے؟ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ، پہلا عشرہ۔ یہ اتنا بابرکت عشرہ ہے، اس عشرے میں ہم جو ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کا تذکرہ ہمیں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑا بابرکت، بڑا نورانی، لیکن اس وقت اس روحانیت کے وقت میں بیٹھ کر اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے، ان کی زندگی پڑھیں گے، یعنی ہم بیٹھ کے کہ ایک باپ کیسے ہوتا ہے، ایک باپ کیسے ہونا، ایسا نہیں کہ بس حکم دے دیے، بیٹا چلو اللہ کا حکم آیا، ریڈی ہو جاؤ، ہمیں تمہیں ذبح کرنا ہے نا، چلو بیٹے نماز پڑھ لیں گے چلو۔ کس طرح سے اللہ کے حکم پر بچے کو تیار کر رہے ہیں، کتنا لمبا سینٹنس ہے، یا بنیہ انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ اتنی لمبی بات ایک باپ کو سکھا رہے ہیں، دیکھو یہ باپ اس طرح ہوتا ہے، بچے کا ذہن بنا کر اسے دین کی طرف لانا۔ اسوۃ حسنہ، اسوہ جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے اسوہ کہا۔ ایک شوہر کیسے ہوتا ہے، ایک شوہر کیسے ہوتا ہے، ایک بیوی کیسے ہوتی ہے، کیسے وفادار، کیسے شوہر کا ساتھ دینے والی،
کیسے جو ہے نا اپنے شوہر کے پر آنے والے آزمائشوں پر اسے جمانے والی، بیٹا کیسا ہونا ہے، مختلف قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے سورہ انبیاء میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ ابراہیم میں ہے، مختلف صورتوں میں جہاں ہم کوئی معرف القرآن تفسیر لے لیں یا کوئی سیرت کی مستند کتاب گھر میں بیٹھ کر ہم پڑھیں، اس سے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے انعامات کیسے ہوئے ان پر. اور اسی طرح ہمیں اس واقعات ایسے ہی واقعہ نہیں ہیں، یہ ذہن بننے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے سب سے بہترین جو چیزیں واقعات ہیں. بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں غالب ہے. آپ ان کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، علماء نے لکھا ہے تذکیر بھی اللہ کی نعمتیں ابراہیم علیہ السلام بہت یاد دلائے، موسیٰ علیہ السلام ایام اللہ بہت یاد دلائے، اور تذکیر بعد الموت الآخرہ، آخرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں، بس اس طرح میں ہوں اور میرے بعد قیامت ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے نبی، بس میرے بعد قیامت آنے والی ہے. تو آپ امت کو قیامت کی ترغیب دیا، آخرت کی فکر دلائیں. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ اپنی قوم کو نکالیے اندھیروں سے نکالنے کے لیے. مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قوم عاد زبردست قوم ہے، طاقت کے اعتبار سے زبردست قوم، لیکن کیسے برباد ہوئی؟ ان کا اندھیرا کیا تھا بتائیں؟ ان کا اندھیرا تکبر تھا. متکبر آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں ہی وہ اپنے کو بڑا، اپنے کو اچھا سمجھتا رہتا ہے. اچھا وہ ہے جس کو اللہ کہے تو اچھا ہے، اور وہ موت پر ہوگا فیصلہ، قیامت پہ ہوگا فیصلہ. سمجھ رہے نا؟ تکبر اندھا ہے، اندھا پن ہے. متکبر اندھیرے میں رہتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہ پوری قوم اندھیرے میں تھی، پوری قوم اندھیرے میں تھی. نہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے بتاؤ؟ ارے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، جس اللہ نے تم نے پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. نہیں، وکانوا بآیاتنا یجحدون، آرگیومنٹ کرنے لگے. آرگیومنٹ، یہ سارا کیوں ہوا؟ اندھا پن تھا. تو اندھے پن سے نکالا گیا، ان کو نکلے نہیں وہ لوگ، اپنے کو ہی سب کچھ. تو ہمیں کیوں سنایا گیا میں تکبر کے اندھے پن میں نہ رہوں؟ میں تکبر، اندھا پن کیا ہے؟ میں اچھا ہوں، میرے سے اچھا کوئی نہیں، بس میں اچھا ہوں. ارے بھائی، جب روشنی آئے گی نا، یہاں روشنی جب آئے گی نہیں، وہ فوراً یہ کہے گا نہیں، ہر مسلمان میرے سے اچھا ہے، کمیاں میرے اندر ہیں. وہ روشنی آتی ہے تو دیکھیے، آپ دیکھیے جتنے اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ روشنی ان کے دلوں میں ہوتی تھی. ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ کبھی ایک جملہ تعریف کا نکلا ہے تو بتائیں، ان کی زبان سے ایک جملہ تعریف کا نکلا ہے تو بتائیں. آدمی خود کی تعریف کب کرتا ہے؟ خود کی تعریف نہیں، خود کی تعریف کب سننے کا انتظار کرتا ہے؟ اندھیرے میں رہتا ہے. تو ایک مثال میں نے دی ہے بہرکیف. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. ان واقعات کے اندر بڑی زبردست نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. صبار کہتے ہیں صبر کرنا، جمنا. کیسے یہ قوم جمی، کیسے اللہ نے ان کو نجات دینے کے بعد کیسے انہوں نے شکر ادا کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر عطا فرمائیں. وہ نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. آل فرعون سے تمہیں نجات دی، آل فرعون سے تمہیں نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں کیا بڑی سخت تکلیفیں تمہیں دیا کرتا تھا فرعون. یذبحون ابناءکم، پیدا ہوا بچہ تو مار دیتا تھا. ویستحیون نساءکم، بچیوں کو کیا کر دیتا؟ چھوڑ دیتا تھا. نساءکم، نساء اصل میں عورت کو کہتے ہیں، حالانکہ عورتوں کو قتل نہیں کرتا تھا وہ، بچیوں کو. نساء کیوں کہا؟ اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل، کہ یہی بچی آگے چل کے عورت بننے والی ہے، اس لیے اللہ نے یہاں نساء کا تذکرہ فرمایا. آپ یہ نہ ہے نا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بہت بڑا آزمائش تھی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. تو بہرکیف یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ آیا ہے.
تو یہ جو صورت ہے سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع ہے، اس کو یہاں تک ہم مکمل کریں گے۔ اس کی جو ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن پاک کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ، اور مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اندھیریوں سے نکل کر روشنی کی طرف آنا ہے، اور دوسرا لانا بھی ہے، آنا بھی ہے، لانا بھی ہے۔ اتنا، اور ہمیں یہ یقین کے ساتھ جب بھی ہم کوئی عبادت کریں، دین پر چلیں، آدمی سوچے اور استحضار ہو کہ میں کس اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں، میں کس اللہ کے دین کی طرف جا رہا ہوں، کس کی طرف میں قدم اٹھا رہا ہوں۔ یہ اندر غذا بنتی ہے اندر، ورنہ کیا ہے، آدمی ایک رواج سمجھتے ہیں، ہاں سب رواج، سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، سب نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، سب دعا کر رہے ہیں میں بھی دعا کر رہا ہوں۔ نہیں، دعا اٹھانے سے پہلے سوچے میں کون، کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے راستے الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اتنا لمبا اللہ اپنا تعارف کرا رہے۔ جانتے ہو جس راستے کی طرف تم چل رہے ہو، جس کی طرف بلا رہے ہو، اس کے یہ صفات ہیں۔ تو آدمی اندر سے کیا ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے دین پر چلنے کے لیے، اندر سے اطمینان ہوتا ہے۔ اور 3 باتیں جو میں نے عرض کی، خاص طور پہ کافروں کی جو خصلتیں، ایک خصلت کیا ہے، سب سے بڑی خصلت یہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری چیز، ہمیشہ خود کو بھی اور دوسروں کو بھی بے دینی کے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی دین پر چلنا چاہے اسے رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز، دین کو اپنے خواہش کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔